آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ آئے. جب میں نے دیکھا کہ بھی ہمیں میٹنگ کرنے کی بہت ساری ضرورت ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک انسان کی نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی. مجھے پتا کہ مشکلات بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مشکلات ہے جو آپ نے بتائی ہے. انفراسٹرکچر گیپ کتنا بڑا ہے, اسٹاف پوزیشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی چیز کو ہوتے رہیں گے کہ اسٹاف نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, بلڈنگ نہیں ہے, تو پڑھائی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور ہمیں کامیاب ہونا ہے. کیونکہ میں خود جو میرا اسکول تھا جہاں سے میں پڑھا ہوں, پیڑ کے نیچے پڑھ کر گیا, تب بھی دو ٹیچر ہی ہوتے تھے. اس ٹائم مجھے لگتا ہے 200-250 کی اسٹرینتھ تھی. تب بھی وہ 2 ٹیچر پڑھاتے تھے. اب یہ گورنمنٹ کا جو نیا نکلا کہ 20 اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک ٹیچر ہونا چاہیے, لیکن تب وہ 50-100 کے اوپر بھی ایک ٹیچر ہوتا تھا. تب بھی اچھی پڑھائی ہوتی تھی. تو ایک منزل نیت ہوگی کہ ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے. اپنے بچوں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں, ان کو ایڈمیشن دلا کے دیتے ہیں, ان کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں, ان کو CBSE میں پڑھاتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں. پھر ہم غریب بچے کے بارے میں جب نہیں سوچتے تو پھر وہ اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے. تو آپ لوگوں کا میجر رول ہے, جو کسٹر ہیڈ ہیں, جو نیگیوز ہیں, آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ اس سسٹم کو سدھار سکتے ہیں. میری جہاں بھی ضرورت ہوگی میں دن رات کھڑا ہوں. آپ ایک واٹسپ گروپ بھی کریٹ کریں. آپ کو کوئی پرابلم ہے اس میں آپ مجھے ڈال سکتے ہیں. جب انفراسٹرکچر گیپ ہے اس کو تو ہم فل اپ کریں گے. اسٹاف کی بھی میں CEO صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی جو آپ کا پرپوزل تیار ہو رہا ہے اس میں ہمیں میکسیمم اسٹاف ہمارے تینوں جو زون ہے اس میں دیا جائے. کیونکہ سبھی لوگ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. جوڑی سب کو کوچنگ چاہیے, لیکن پیچھے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. اگر 2008 یا 2010 میں اسکول اپگریڈ ہوا تھا تو 325 تک وہاں پہ کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ یہاں پہ جو پروسیس سینکشن کیوں نہیں ہوئی. آج ویڈیو وائرل کرتے ہیں, آج میڈیا لگایا ہم نے پیچھے کہ نہیں بھی اس حکومت کو بدنام کرو. لیکن جو پچھلے 15 سال میں یا 18 سال میں وہ کیا سوئے ہوئے تھے, کیا ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہاں پہ اگر یہ رمسا کے تحت یا کسی اسکیم کے تحت اسکول اپگریڈ ہوا ہے تو یہاں پہ ہم ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ سیکشن کروائیں یا ماسٹر کی پوسٹ سیکشن کروائیں. اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا. میں ہمیشہ اپنی ہر اسپیچ میں بولتا ہوں کہ بھائی کرنا کے درحال کے لوگ, سندر بنی, نشارہ, اس ایریا کے لوگ آگے نکل گئے. لیکن میری ادھر کانسٹیچوینسی جو ہے ڈے بائی ڈے ڈائیورٹ کیوں ہوتی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم کو ہمارے ساتھ ضد تھوڑی تھی کہ اس نے ہمیں غربت میں رکھا اور باقی لوگ آگے نکل گئے. وہ بات نہیں, بات ہوتی ہے ویژن کی, سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں کے لوگوں کے اندر سوچ تھی, انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا اور اسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے روشنی آئی ہے اس ایریا میں. اور اس کے کمپٹیشن میں جو سرکاری اسکول ہے انہوں نے بھی کام کیا ہے. اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں, چندہ منڈی کے لوگ آگے نکل گئے ہیں. لیکن ہماری جو بدل کانسٹیچوینسی ہے وہ ابھی بھی دے رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑا سواب کا کام ہے. جب آپ کی نیت ہوگی کہ ہم نے غریب کے بچے کو پڑھانا ہے تو راستے اللہ تعالیٰ بنائے گا. ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بلڈنگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو ڈائریکٹر صاحب کا فون آ گیا کہ 10 بلڈنگ دے دو. میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ اتنا پیسہ میں کہاں سے لاؤں گا. ڈپٹی کمشنر صاحب پچھلے 3 دن سے مجھے فون کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈرائیور کا پلان ہے, آپ کیوں نہیں دے رہے ہو. ابھی آپ کے بیٹھے ہوئے مجھے CPO صاحب کی کال آئی ہے کہ آپ کا پلان کیوں نہیں ہوا. میں کہ ایجوکیشن سیکٹر کی میٹنگ لینے کے بعد پلان دینا چاہتا تھا کہ میں پیسہ اس میں لگاؤں. میں پوری پھر بھی بن جائیں گے, لیکن اسکول انفراسٹرکچر میں جو ہے میرا میجر فوکس ہے کہ اسکول انفراسٹرکچر پہ ہم انویسٹمنٹ کریں. ہماری فیوچر انویسٹمنٹ وہی ہے جو ہم اسکول میں انویسٹمنٹ کریں گے. یہ سڑکیں ہیں, یہ پلیاں, یہ ڈنگے, یہ سب بنتا رہے گا, یہ کیمروں تک بنتا رہے گا. لیکن تبدیلی لانے والی چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے. مجھے آپ کو کوآپریشن چاہیے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کوآپریٹ کریں گے اور اچھے سے بچوں کو محنت کروائیں گے. جو بھی مشکلات ہیں میں ابھی چیف ایجوکیشن آفیسر صاحب کے پاس بیٹھوں گا 10 منٹ, اس کو ہم ورک آؤٹ کریں گے. جو ویکینسی پوزیشن ہے اور جب بھی انشاءاللہ میں کوشش کر کے منسٹر میڈم سے بھی بات کر کے ان سے میری پہلے بھی 2-4 بار جھگڑا ہوگا. انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کو بھی بولا ہے کہ بزرگ سے بڑی عدالتی آ رہی ہے, وہاں پہ جو ایل ہے وہ کہتا ہے اسٹاف نہیں ہے, تو اس سے بات کرو. تو انہوں نے مجھے لگتا ہے ان کو انفارمیشن دی ہوگی کہ یہاں پہ جو اسٹاف کی پوزیشن ہے اس کو جو ویکینسی ہے اس کو فل اپ کیا جائے. وہ بیٹھ کے ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے. باقی جو آپ کا انفراسٹرکچر کیا تھا میں پوری آپ کو یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں, اس کو میں فل اپ کروں گا اور یہ امید رکھتا ہوں میں کہ آپ پوری محنت اور لگن سے کام کریں گے. جہاں آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ دن رات کھڑا ہوں. کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے, کوئی دقت ہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں.
میں گروپ کریٹ کروں گا، اس میں آپ جانتے ہیں مجھے کال کریں، لیکن میرے ساتھ آپ کنٹیکٹ میں رہیں. کہیں بھی دشواری آتی ہے، کہیں اگر آپ کے اسکول میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، وہ میں بتا کے دوں گا. بلڈنگ کے اوپر میں ورک کر رہا ہوں، جتنی بلڈنگیں اب رہ گئی ہیں ان کو دھیان کریں گے تاکہ آنے والے 2 سال میں ہم ایک اچھا ماڈل بنا کے جو وہ پیش کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سجیشن بھی مانگنا چاہوں گا، خاص کر ہمارے کلسٹر ہیڈ ہیں، پرنسپلس ہیں، زیڈیوز ہیں، کہ اگر ہم آن لائن موڈ پہ آتے ہیں تو وہ کیسے سکسیسفل ہو سکتا ہے. ایک کسی زون کو اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا کہ اس زون کو ہم پورے طریقے سے آن لائن موڈ پہ لائیں اور اس کو جو ریسورس پرسن باہر سے پڑھائے اس کو اور سورس کریں، وہ سرکاری جو ٹیچر ہے اس کے اوپر بوجھ نہ ہو. تو اس کے لیے بھی آپ اپنے سجیشن دے سکتے ہیں. اس کو ہم ورک کر رہے ہیں کہ اگر پورا زون نہیں ہے تو 15-20 اسکول ایسے ہم تیار کریں جہاں پہ آن لائن کلاسز آئیں، کیونکہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے. آج ایجوکیشن ایزی ہے، پہلے کچھ بات تھی مشکل تھی، آج وہ اتنی مشکل نہیں ہے. آج بچے کو اگر یوٹیوب پہ وہ اپنے لیڈ بنا سکتا ہے، فوٹو چلا سکتا ہے، اتنے کچھ وہ کارنامے کر کے چڑھاتے ہیں. اگر اس کا دماغ لگایا جائے کہ اس کو یوز کر کے آپ پڑھائی کرو تو وہ پڑھائی بھی کر سکتا ہے. تو وہ ہم ایک پلان تیار کریں گے، کچھ ایسے اسکول اڈاپٹ کریں گے جن کو ہم آن لائن بورڈ پہ لائیں جہاں بچوں کو ہم ٹیب پرووائڈ کر سکیں اور ایجوکیشن کو اور سورس کر کے ان کو پڑھایا جائے. وہ بھی میں سی او صاحب سے بیٹھ کے اور جو کلسٹر ہیڈ ہے اور ڈیڈیو صاحب سے ان سے پھر ایک میٹنگ دوں گا تو اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. تو آپ یہاں پہ آئے، میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا. میں امید کروں گا کہ آپ اچھے سے بچوں کو محنت کرائیں گے اور اس مشن کو لے کے آگے چلیں گے. شکریہ. یہ جو ہمارا پروگرام ہوا آج، جس میں جتنے بھی ایچ او آئیز ہیں پرائمری اسکولس، زیڈ او آفسز کے، ہائی سیکنڈری اسکولس کے، ہائی اسکولس کے، انہوں نے اپنی اپنی انفراسٹرکچر کے حساب سے اور جو ویکینسی پوزیشن کو اس کے حساب سے اپنی جو ہے جتنی سمسیاں ان کی پرابلمس ہیں ان کو یہاں پہ شیئر کیا. اور انہوں نے ہمارے جو لکھنے والے حضرات ہیں، نوٹ کرنے والے، انہوں نے تمام کو نوٹ بھی کر لیا ہے. تو میں تمام سے یہی توقع رکھوں گا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جو سمسیاں یہاں پہ ان لوگوں نے بتائی ہیں، جو ایچ او آئی نے یہاں پہ بتائی ہیں، ان کا ایک جو ہے پورا اسکیچ بنا کے لکھ بھی لی ہے. لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ تھرو زیڈ او جو ہے اپنی سیل اینڈ سگنیچر جو ہے اپنے جو بھی کام ہے جو یہاں پہ بولے گئے، جن کو یہاں پہ آن کیا گیا ہمارے ایم ایل اے صاحب کی طرف سے ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے، ان کو دوبارہ وہ جو ہے پورے ان کے ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا ہے، ان کو صحیح طرح سے لکھے دوبارہ تھرو زیڈ او جو ہے اپنے زیڈ او سے اس کو کروا کے پرنسپل جو ہے یا ہائی اسکول جو وہ بھی تھرو زیڈ او دیں گے، کیونکہ نوڈل آفیسر جو ہمارے زیڈ او سے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ان ریٹن کے بیچ میں دے دیں گے. تو جو انہوں نے لکھا ہے ان کو یہ کمپائل کر لیں گے تاکہ کوئی چیز انہیں جو ہماری پینڈنسی وہ رہ نہ جائے. تو ان سے میری یہی گزارش رہے گی کہ ہماری جو بھی یہ پرابلمس ہیں، جو پرابلمس آپ نے یہاں پہ بتائی ہیں، ان کو پوری طرح حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آنے والے وقت کے بیچ میں ہماری یہ جو میٹنگ ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے گراؤنڈس میں دکھنے کو ملے گا. تھینک یو.